السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علی العرش استوی۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے جدا اور بلند ہے اور اپنے ازلی اور بے پایا علم سے دنیا کے ذرے ذرے کو جانتا ہے اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز اس کی قدرت میں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہیں، بلکہ ہر انسان میں موجود ہے۔ نعوذ باللہ، اس قسم کے کفر یا عقائد لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ آج ہم ان کا رد کریں گے اور احادیث صحیح سے ان لوگوں کے رد کے اندر احادیث صحیح، ائمہ اقوال اور سلف صالحین کی رائے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ فخر کیا کرتی تھی، حدیث قدسی ہے کہ سیدہ زینب بنت جہش فخر کیا کرتی تھی دوسری امہات المومنین پر کہ تمہیں تمہارے لوگوں نے بیاہا، میرا نکاح اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر اللہ رب العالمین نے کیا۔ یعنی اس حدیث سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عرفہ کے دن جب خطبہ ارشاد فرمایا تو خطبے کے آخر میں اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اور حاضرین کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ یہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تبلیغ رسالت یعنی تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے آسمان کی طرف، یعنی اس بات سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہیں۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، معاویہ بن حکم، سیدنا معاویہ بن حکم فرماتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی اور وہ احد کے مقام کے علاقے میں جوانیہ نامی اس کا نام تھا، وہ احد کے علاقے میں بکری چرایا کرتی تھی۔ ایک دن بکریاں چراتے چراتے ایسے ہوا کہ ایک بیریا آیا اور ایک بکری کو چیر پھاڑ دیا۔ مجھے اس لونڈی پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا اور بعد میں مجھے افسوس بھی ہوا۔ میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں اس عورت کو، اس لونڈی کو آزاد کر دوں گا۔ اس کا مشورہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس لونڈی کو بلاؤ۔ جب اس لونڈی کو بلایا جاتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لونڈی جو ہے وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ یعنی اس بات سے واضح ہو رہا ہے کہ اس عورت نے اشارہ کر کے بتایا تھا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہاں سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استوی، اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اور اسی طرح جو لغت، عرب لغت جو ہیں وہ اس استوا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ علامہ مجد الدین فیروز آبادی اور اسی طرح علامہ ابن منظور ائمہ لغت جو ہیں وہ استوا الی السماء کا معنی ای صعیدہ ورتفع، یعنی آسمان پر چڑھا اور بلند ہوا، یعنی آسمان پر چڑھا اور بلند ہوا کا معنی کرتے ہیں۔ استوا کا معنی بلندی یا آسمان پر چڑھا ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ خلیل جو لغت کے نامور امام ہیں وہ بھی یہی معنی کرتے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے ساری خلقت کو پیدا کر دیا، ساری خلقت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات اپنی اس صحیفے میں لکھ دی کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پر غالب آ چکی ہے، اور پھر اس میں لکھ کر اللہ رب العالمین نے وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ لکھ دیا کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پر غالب آ چکی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دن جا رہے ہیں، اچانک ایک عورت نے ان کو اپنا کوئی قصہ سنانے کے لیے روکا، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے،
لوگوں نے کہا آپ اس عورت کی بات کیوں سن رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جن کا نام ہے سلبہ، خولہ بنت سلبہ، یعنی یہ خولہ بنت سلبہ ہیں جن کی شکایت کو اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر ہوتے ہوئے سنا تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر تھے، اس نے دنیا میں شکایت کی، اللہ نے اس کی شکایت کو ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اپنے عرش پر بیٹھ کر سن لیا۔ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کس کی بات کیوں سن رہا ہوں میں؟ یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہیں۔ اور امام مالک، تمام جتنے بھی امام ہیں ائمہ اربعہ آپ دیکھ لیں، ان کا یہی موقف ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ عرش پر مستوی ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، امام مالک کہتے ہیں الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ، یعنی اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہیں، کیسے مستوی ہیں یہ ہماری عقلیں جو ہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور فرمایا والایمان به واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اس میں کسی قسم کا سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، یعنی ائمہ اربعہ جو ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو متعلق احادیثیں بھی آتی ہیں یہ بھی واضح کر رہی ہیں، اور ائمہ کے اقوال بھی، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی شخص نے آ کے سوال کیا، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ مجھے پتہ نہیں اللہ آسمانوں کے اوپر ہے یا زمین میں ہے تو فقد کفر، اس نے کفر کیا ہے، یعنی اس نے کفریہ کام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین تو خود فرما رہے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اور عقیدہ تھا۔ یعنی سارے امام جو ہیں ائمہ اربعہ جو مشہور امام ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ عرش پر مستوی ہیں۔ اب بات آ چکی ہے معتزلہ کی، اور ان کے ہم نوا کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی نہیں ہے، بلکہ وہ استوا کا معنی استولا، بلند یعنی غلبے کا کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ معتزلہ اور ان کے ہم نوا چند لوگ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے استوا کا معنی وہ غالب کرتے ہیں، اور استلا کا معنی استلا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان پر استلا یعنی غلبہ پا لیا ہے۔ یہ اجماع سلف صالحین کے خلاف ہے، اور ائمہ اربعہ کے عقیدے کے بھی اور موقف کے بھی خلاف ہے۔ اور اسی طرح اگر ان کی اس طویل کو صحیح مان لیا جائے کہ استوا کا معنی استلا ہے، تو استلا کا معنی ہوتا ہے غلبہ پانا، یعنی کسی چیز پر کیا اللہ رب العالمین نعوذ باللہ اس کا پہلے وہ اس چیز پر قادر نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کی ازلی ذات ہے، اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے متعلق اس طرح کا نظریہ رکھنا کہ اس نے غلبہ پا لیا کسی چیز پر، بعد میں اس نے جا کر اس عرش پر مستوی ہو گیا، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ انسان کو کفریہ درجے تک لے جاتا ہے۔ اور جو معتزلہ ہیں ان کا ایک موقف، وہ ایک شعر سے دلیل پکڑتے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ شعر یہ ہے کہ قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراق، کہ بشر بن مروان نے اہل عراق پر غالب آ گیا، نہ تلوار چلائی اور نہ خون بہایا۔ جو بشر بن مروان ہے اہل عراق پر غالب آ گیا، نہ اس نے تلوار چلائی اور نہ خون بہایا۔ ادھر سے وہ استوا کا معنی استولا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بات بڑی واضح ہے۔ عرب لوگ جو ہیں وہ استوا کا معنی استلا کا معنی تب یوز کرتے ہیں، ادھر جو معنی ہوا ہے نا قد استوا، یہاں پر اصل لفظ استوا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ خود چھانٹ بینٹ کر کے یہ لفظ لے کے آئے ہیں، آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یعنی اگر استلا معنی مان لیا جائے تو نعوذ باللہ یہ بات اللہ رب العالمین کے متعلق کہنا بڑا جو ہے وہ کفریہ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر تسلط کر کے قابض ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ عرش پر مستوی ہیں، یہ واضح دلائل ملتے ہیں۔ اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ شعر کی صحیح عربی ثابت ہی نہیں ہے، اور
جتنے بھی آئمہ لغت ہیں وہ اس شعر میں نکیر کرتے ہیں، اور امام ابن قیم اس کی تحقیق میں فرماتے ہیں یہاں پر استوا کی جگہ استعلا تھا، انہوں نے خود استعلا کو ہٹا کر اور یہاں پر استوا کا لفظ لے کے آئے ہیں، کہ یہاں پر استوا کا لفظ لے کے آئے ہیں کہ غلبے کے معنی میں لے رہے ہیں، یہاں پر استوا نہیں تھا، یہاں پر استعلا تھا۔ اور اسی طرح یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر صحیح سند سے ثابت ہی نہیں، اور یہ جس شخص کا شعر ہے وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ اختل کا ہے، جو متعصب عیسائی تھا اور کذاب شخص تھا۔ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے بعض لوگوں کے دل میں اور دماغ میں یہ نظریات آتے ہیں، یہ سوچیں آتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر عرش پر ہے تو پھر یہ کچھ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ رات کے آخر پہر میں آسمان دنیا پر آتے ہیں، تو وہ کیسے آتے ہیں؟ اس طرح کا سوال، یہ حدیث ٹھیک ہے لیکن کیسے آتے ہیں؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں، علم کے اعتبار سے، دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیفیات بیان کرنا، کیسے آتے ہیں، کس طرح آتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، یہ اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اجازت چاہوں گا، دل میں تو آتا ہے، دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں مان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے، میں مان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔